الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي ينزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. یہ قرآن ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے اور اس میں ہدایت اور حق اور باطل میں فرق کرنے والی کھلی نشانیاں. بس تم میں سے جو بھی اس مہینے کو پائے اس کے روزے رکھے. البتہ جو کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں اپنی گنتی پوری کر لے. اللہ تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے، وہ تمہارے لیے مشکلیں نہیں چاہتا، اور وہ چاہتا ہے کہ تم گنتی بھی پوری کر لو اور اللہ کی کبریائی بیان کرو اور تم اللہ کا شکر ادا کرو. اللہ کریم نے ہم سب کو توفیق عطا فرمائی کہ ہم رمضان میں روزے رکھ سکے اور اللہ کی توفیق کے مطابق جس قدر ممکن ہوا قرآن پڑھ سکے، قیام کر سکے، صدقہ خیرات کر سکے. اللہ تعالی ہم سب کی طرف سے یہ نیکیاں قبول فرمائے. جس طرح رمضان کے روزے رکھنا ضروری ہے، اسی طرح اللہ کی کبریائی بیان کرنا اور اللہ کا شکر ادا کرنا ضروری ہے. اور جس کے لیے اللہ کریم نے یہ عید کا فنکشن بنایا ہے، یہ عید کا تہوار اللہ نے اس لیے بنایا ہے کہ ساتھ جیسے رمضان کے مہینے کا یہ پروٹوکول ہے. دیکھیں جب اللہ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو یہ قرآن کا تعارف نہیں ہے، یہ رمضان کا تعارف ہے کہ رمضان کی خصوصیت ہی یہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، اور اس کی وجہ سے اس مہینے کا کچھ پروٹوکول بن گیا. اور اس کا پروٹوکول یہ ہے کہ اس کے مہینے میں جو کوئی بھی شخص موجود ہو وہ اس کے روزے رکھے. یعنی یہ کوئی شخص اس مہینے میں موجود ہو، بیمار نہ ہو، سفر پر نہ ہو اور وہ روزے نہ رکھے تو وہ اتنا بڑا خسارہ ہے کہ وہ ساری زندگی روزے رکھتا رہے تو وہ ایک روزے کا خسارہ پورا نہیں کر سکتا. اتنا بڑا خسارہ، کیونکہ یہ اس مہینے کا پروٹوکول فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، اس کو لازماً روزے رکھنے پڑے. البتہ بیمار کو اور مسافر کو یہ اللہ کریم نے رعایت دی ہے کہ وہ دوسرے دنوں کی گنتی پوری کر سکتے ہیں.
تو اللہ تعالیٰ نے آسانیاں بھی رکھ دی. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے مشکلات نہیں چاہتا، لیکن یہ چاہتا ہے کہ چونکہ قرآن اس مہینے میں نازل ہوا ہے لہذا تم اس مہینے کی گنتی لازماً پوری کرو، اور دو کام ساتھ اور کرو. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ کی کبریائی بھی بیان کرو اور اللہ کا شکر بھی ادا کرو. اور یہ عید کے لیے جو کھلے میدان میں نکلنا ہے یہ بھی ایک شکر کی صورت ہے اور اللہ کی کبریائی کی صورت ہے. اور اس میں جو چاند نظر آنے کے ساتھ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تکبیریں پڑھنا شروع کر دیتے تھے، اور تکبیرات کا آغاز عید الاضحیٰ میں اور وقت ہے تکبیروں کا، لیکن عید الفطر کے اندر تکبیرات کا آغاز ہوتا ہے چاند نظر آنے کے فوراً بعد، اور یہ عید کی نماز تک ہے اس کا وقت. گویا چاند نظر آنے سے لے کر اور عید کی نماز تک تم اتنی بلند آواز سے تکبیریں کہو کہ دنیا کو پتا چل جائے کہ یہ اللہ کے بندے ہیں، انہوں نے اللہ کے لیے روزے رکھے ہیں، انہوں نے اللہ کے لیے قرآن پڑھا ہے، انہوں نے اللہ کے لیے قیام کیا ہے، اللہ کے لیے سارا مہینہ گڑ گڑائے ہیں، آج اللہ ہی کے حکم پر اس کی کبریائی بیان کر رہے ہیں اور اس کا شکر ہے. جب ہم کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اس کے اندر شکر شامل ہے. یہ حمد ہے نا، وللہ الحمد. حمد اس تعریف کو کہتے ہیں جس تعریف میں شکر کے جذبات ہو. جس تعریف میں شکر کے جذبات نہ ہو وہ حمد نہیں ہوتی. حمد ہوتی ہی وہ ہے ایسی تعریف جس کے اندر انسان کے دل میں اور انسان کے پورے جسم کے اندر، انسان کے دماغ کے اندر ایک شکر گزاری چھائی ہوئی ہو، اور شکر گزاری کے ساتھ جب کسی کی تعریف کرتا ہے تو وہ حمد ہوتی ہے. اسی لیے دنیا کائنات میں تعریفیں ہر کسی کی ہو سکتی ہیں، حمد صرف اللہ کی ہو سکتی ہے. حمد اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں ہو سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ سارا کچھ عطا کرنے والا وہ، رمضان عطا کرنے والا وہ، اور قرآن عطا کرنے والا وہ، نیکیوں کی تعریف، نیکیوں کی توفیق عطا کرنے والا وہ، سب کچھ عطا کرنے والا وہ، اور شکر تو اسی کا بنتا ہے، کبریائی تو اسی کی بنتی ہے. لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے افضل کلمۃ الشکر الحمدللہ. بہترین کلمہ شکر جو ہے، شکر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک عملی شکر ہوتا ہے اور ایک زبانی شکر ہوتا ہے. زبانی شکر تو یہ ہے کہ آپ زبان سے شکر کے کلمات کہیں، آپ کہہ دیں اللہ تیرا شکر ہے، یہ بھی شکر ہے. آپ کہیں اللہ تو نے ہمارے اوپر رحمتیں کی، ہم تیری تعریفیں کرتے ہیں، یہ بھی شکر ہے. لیکن افضل کلمات الشکر الحمدللہ، جو بہترین کلمہ شکر ہے وہ الحمدللہ ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا وافضل الدعاء الحمدللہ، الحمدللہ بہترین دعا بھی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا قانون ہے لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرتے جاؤ میں اضافہ کرتا جاؤں گا. الحمدللہ وللہ الحمد، الحمدللہ شکر. دوسرا، ہم جو نئے کپڑے پہن کے نکلتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے بہترین کپڑے پہنے، نئے کپڑے پہنے، خوشی کا سما بنائے. یہ جو خوشی کا سما ہے یہ بھی شکر کا حصہ ہے. لہذا اگر کوئی شخص عید والے دن سوگ بنا کے بیٹھ جائے تو یہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہے. دیکھیں فوتگیاں سب کی ہوتی ہیں، اللہ نہ خاصہ ہمارا کوئی فوت ہو جائے عید سے ایک آدھ دن پہلے، سوگ نہیں منانا، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. سب کے ماں باپ فوت ہوئے ہوتے ہیں، سب کے بہن بھائی فوت ہوتے ہیں. اس دن لوگوں کو یاد کر کے، اپنے بہن بھائیوں کو یاد کر کے، اپنے ماں باپ کو یاد کر کے رونے بیٹھ جانا، یہ دن رونے کا دن نہیں، یہ دن خوش ہونے کا دن ہے. آپ دعائیں کریں، آپ اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کریں، سب کے لیے دعائیں کریں، لیکن اگر آپ خوش نہیں ہوتے تو آپ اللہ کے اس حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. پھر دنیا کے حالات خراب ہیں. ہمارے بہن بھائی غزہ کے اندر اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ،
وہاں دشمن ہمارے بہن بھائیوں کو قتل کر رہا، ان کے گھر سارے مسمار کر دیے گئے، ایک قتل عام ہے، جنگ نہیں ہے وہاں، غزہ کے اندر جنگ نہیں ہو رہی، وہاں قتل عام ہو رہا ہے، اور ایک قتل عام ہے رکنے کا نام نہیں لیتا۔ ہمارے دل چھلنی ہے، ہمارے دل اس بات پر انتہائی افسوس اور انتہائی ملال سے بھرے ہوئے ہیں، ہم سب دل گرفتہ ہیں، لیکن یہ دن یہ اللہ کے شکر کا دن ہے۔ اس دن فلسطینیوں کو یاد کر کے، اس دن غزہ والوں کو یاد کر کے، اس دن کشمیر والوں کو یاد کر کے، اس دن ساری دنیا کو یاد کر کے اپنی خوشی کو غم نہیں بنانا۔ اگر آج کے دن ان کے لیے دعائیں کریں، ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں، اللہ ہمیں ان کی مدد کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا کریں، اللہ تو ان کی مدد فرما اور ہمیں بھی ان کی مدد کی توفیق عطا فرما۔ لیکن یہ دن ان کو یاد کر کے، حالات دنیا کے خراب ہیں اس لیے ہم نے نئے کپڑے نہیں پہننے، حالات دنیا کے خراب ہیں ہم نے سیویاں نہیں بنانی، ہم نے کھیر نہیں بنانی، ہم نے اچھا کھانا نہیں کھانا، کیونکہ دنیا کے حالات خراب ہیں۔ جب آپ یہ کریں گے تو آج کے دن میں یہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اچھے کپڑے بھی پہنے، نئے کپڑے بھی پہنے، اور بہترین کپڑے پہن کے نہا دھو کے عید بھی پڑھے، اچھے کھانے بھی کھائیں، خوشیوں کی بات بھی کریں، آپس میں خوش گپیاں بھی کریں، ساتھ فلسطینیوں کے لیے دعائیں بھی کریں، کشمیر والوں کے لیے دعائیں بھی کریں، ساری دنیا کے مجاہدین کے لیے دعائیں کریں، آپ کے جو فوت شدہ ہیں ان کے لیے دعائیں کریں۔ لیکن یہ دن غم منانے کا، سوگ منانے کا دن نہیں ہے، یہ اللہ کا شکر کرنے کا دن ہے۔ اللہ ہمیں ہر طرح کے جو اللہ کے احکام ہیں، جس وقت میں جو اللہ ہم سے چاہتا ہے، ہمیں اس طرح سے بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے وہ خوش ہوتا ہے۔ ہم خواہ اپنا دین نہ بنائیں، ہم خواہ اپنا سوگ نہ بنائیں، ہم خواہ اپنی معاملات نہ سیدھے کریں، خواہش اپنی ہوتی ہے ہم اس کو دین بنا کے پیش کر دیں۔ یہ آج کے دن میں خوش ہونا دین ہے، الحمدللہ، کیسا دین، خوبصورت دین ہے، یہ دن خوشی کا دن ہے۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جتنے حالات خراب تھے اتنے حالات تو کبھی خراب رہے ہی نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، بچیاں چھوٹی گیت گا رہی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حیران ہو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا گھر اور یہ بچیاں گانا گا رہی ہیں، یہ گیت گا رہی ہیں۔ فرمایا آج عید کا دن ہے، یہ خوشی منانے کا دن ہے، لہذا کسی کو منع نہ کرو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ناچ گانے کی محفلیں کرو۔ وہ چھوٹی بچیاں تھیں، چھوٹی بچیاں، چھوٹے بچے، وہ اگر اپنے کھیل میں اپنے گیت گا سکتے ہیں، بڑے لوگ وہ اپنا کوئی تیر اندازی کی گیم، تیر اندازی کے مقابلے کروائیں، وہ تیراکی کے مقابلے کروائیں، وہ گھڑ دوڑ کے مقابلے کروائیں، وہ ایسے کھیل کھیلیں جو ان کو جنگ کے اندر کام آ سکتے ہیں، وہ تیر اندازی کے کریں اپنے مقابلے تاکہ جنگ کے اندر وہ کام آئے۔ یہ خوشی کا معاملہ بھی ہے اور اگلے معاملات کی تیاری کا معاملہ بھی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اللہ کی خوشنودی کے مطابق ہم زندگی گزارے۔ دعا کر لیں، اس دعا کے بارے میں بھی سن لیجئے، بہت سارے ایسے علماء ہیں جو اس دعا کے قائل نہیں۔ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ بہت سارے مسائل آج کل سوشل میڈیا ہے، ہر شخص کی ریچ میں ہے، لوگ مختلف طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور اس دعا کے بارے میں بعض لوگ شکوک و شبہات کا شکار ہیں، اور شکوک و شبہات کا شکار اس لیے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ثبوت ملتا نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے ساتھ دعا کرائی ہو۔ حالانکہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن خواتین نے نماز نہیں بھی پڑھنی وہ پھر بھی عیدگاہ ضرور آ جائیں، وہ عیدگاہ ضرور آ جائیں تاکہ وہ مسلمانوں کی دعا میں شامل ہو جائیں۔ تو اس لیے ہم نے تو اپنے بڑوں کو دیکھا، ان کے بڑوں نے ان کے بڑوں کو دیکھا، اللہ کے فضل سے سارے قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے تھے،
سب سنت پر سنت کے عامل تھے. اور میں ہمیشہ عرض کیا کرتا ہوں، میں نے اپنی زندگی میں سنت پر عمل کرنے والے جتنے دیکھے ہیں، میں نے اپنے والد صاحب سے زیادہ سنت پر عمل کرنے والا کسی کو نہیں دیکھا. آپ نے کوئی ایسا شخص بھی دیکھا ہوگا جو اپنی زندگی میں کہکہا نہ لگائے. وہ کہکہا اس لیے نہیں لگاتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کہکہا نہیں لگایا، لہذا مسکرا تو دیتے تھے، لیکن کبھی زیادہ ہنسی آتی تھی تو منہ زور سے بند کر لیتے تھے، کہیں کہکہا نکل جائے اور سنت کے خلاف ہو جائے. ان کو بھی ہم نے دیکھا جو اپنی زندگی کی ہر کیفیت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بنانا چاہتے تھے. وہ بھی عید کے بعد دعا کرتے تھے، وہ بھی سنت کے عامل تھے. آج بھی بہت سارے سنت کے عامل دعا کرتے ہیں. لہٰذا اس میں اختلاف کے باوجود، یعنی میں عرض کر رہا ہوں کہ اس میں علماء کے اختلاف کے باوجود یہی بہتر ہے کہ دعا کی جائے. شکر کا موقع ہے، دعا کا موقع ہے، اور ویسے بھی کھلے میدان میں نکل کر دعا کرنا، سبحان اللہ، اس کے اندر اتنی تاثیر ہے. پتہ کتنی تاثیر ہے؟ اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے نا کسی قوم پر، وہ ٹلتا نہیں. اللہ نے قرآن میں فرمایا صرف ایک قوم ہے جس کے اوپر آیا ہوا عذاب ٹل گیا، وگرنہ تاریخ انسانی یہ ہے کہ اللہ کا آیا ہوا عذاب نہیں ٹلتا. صرف یونس علیہ السلام کی قوم ایسی ہے کہ ان کے اوپر آیا ہوا عذاب ٹل گیا. اور مفسرین نے لکھا ہے کہ انہوں نے دعا پتہ کیسے کی تھی، کیونکہ یونس علیہ السلام تو وہاں سے نکل گئے تھے، ان کو پتہ نہیں تھا دعا کیسے کرنی. لہذا انہوں نے کہا کہ سارے مرد ساری عورتیں کھلے میدان میں نکلیں، اور کھلے میدان میں نکلے ننگے پاؤں اور ننگے سر. مردوں کو یہ کہا گیا کہ وہ ننگے پاؤں اور ننگے سر ہوں، اور وہاں کھلے میدان میں جا کے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، یونس کے رب سے دعا کرتے ہیں، ان کے سامنے عاجزی کرتے ہیں. اور مفسرین نے لکھا ہے کہ جیسے صبح عذاب آیا ہو اور عصر کے وقت ٹل گیا ہو، آیا ہوا عذاب ٹل گیا کیونکہ انہوں نے کھلے میدان میں نکل کے دعائیں کی تھی، دعا کر لی. اللہ تعالیٰ ہم سب کی التجائیں دعائیں قبول فرما. یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت ولا إله غيرك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا. واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم اجعل سريرتنا خيرا من علانيتنا، واجعل علانيتنا صالحة. اللهم إنا نسألك الإخلاص في العلم والعمل. اللهم إنا نسألك الإخلاص في العلم والعمل. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة لكل مسلم ومسلمة. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك
وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت. اللهم اصرف عنا كيدهم وشرهم. اللهم اصرف عنا كيدهم وشرهم. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من البخل والجبن، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي. اللهم اشف أنت الشافي. اللهم اشف كل مرضانا شفاء كاملا عاجلا. اللهم اشفنا كلنا شفاء كاملا عاجلا. اللهم اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته سره. اللہ تو ہمارے گناہ معاف کر دے. اللہ گناہ معاف فرما دے. اللہ ہماری ٹوٹی ٹوٹی نیکیاں قبول فرما لے. اللہ ہمارے قیام قبول کر لے. اللہ ہمارے صیام قبول کر لے. اللہ ہمارا پڑھا ہوا قرآن قبول کر لے. اللہ ہمارا سنا ہوا قرآن قبول کر لے. اللہ جو چھوٹے موٹے صدقات کیے ہیں وہ بھی قبول فرما لے. اللہ تیرے دیے ہوئے مال میں سے کیے ہیں وہ بھی قبول فرما لے. اللہ تو نے سب کچھ عطا فرمایا ہے تو قبول فرما لے. اللہ ہم سب کی زندگیاں اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. اللہ ہم سب کی زندگیاں اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. اللہ ہماری اولادوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. اللہ ہماری اولادوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. اللہ ہماری نسلوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. اللہ ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. اللہ ہم سب کی زندگیاں قبول فرما لے. اللہ ہم سب کو قبول فرما لے. اللہ پورا رمضان محنت کرنے کی کوشش کی ہے. اللہ جتنا بھی کر سکے ہیں تو قبول فرما لے. اللہ تو اپنی شان کے مطابق قبول فرما لے. اللہ تو اپنی شان کے مطابق قبول فرما لے. اللہ تو ہمارے گناہ معاف کر دے. اللہ رمضان میں اگر ہمارے گناہ نہ معاف ہوئے تو اللہ ہم کدھر جائیں گے. تو ہم سب کے گناہ معاف کر دے. اللہ جو تھوڑی بہت کسر رہ گئی ہے تو آج معاف کر دے. اللہ آج معافی کا اعلان فرما دے. اللہ آج معافی کا اعلان فرما دے. اللہ ہم سب کے لیے اللہ گناہوں سے معافی کا اعلان فرما دے. اللہ ہم سب کے لیے جہنم سے گردنوں کی آزادی کا اعلان فرما دے. اللہ ہم سب کی گردنوں کی جہنم سے آزادی کا اعلان فرما دے. اللہ ہمارے چھوٹے بڑے سارے گناہ معاف کر دے. اللہ اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے. اللہ اعلانیہ پوشیدہ گناہ معاف کر دے. اللہ انفرادی اجتماعی گناہ معاف فرما دے. اللہ ملت اسلامیہ کے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ ہمارے گھر والوں کو معاف کر دے. اللہ ہمارے رشتہ داروں کو معاف کر دے. اللہ ہماری اولادوں کو معاف کر دے. اللہ ہمارے دوست احباب کو معاف کر دے. اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے. اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے. اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے. اللہ ہمارے آباء و اجداد کی مغفرت فرما دے. اللہ جتنے بھی مرحومین ہیں اللہ جو بھی اس دنیا سے چلے گئے اللہ تو سب کی مغفرت فرما دے. اللہ جو ہم زندہ ہیں تو ہماری بھی مغفرت فرما دے. اللہ جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کی بھی مغفرت فرما دے. اللہ تو ہماری اگلی پچھلی نسلوں کو جنت الفردوس کے اندر اکٹھا فرما دے. اللہ تو ہماری بقیہ زندگی اپنی رضا اور اپنی پسند کے مطابق بنا لے. اللہ ہماری بقیہ زندگی اپنے رضا اور اپنی پسند کے مطابق بنا لے. اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو اپنے دین کا سچا خادم بنا دے. اللہ ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو اپنے دین کا سچا خادم بنا دے. اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد نگین عطا فرما. اللہ جو صاحب اولاد ہے ان کو اولاد کی طرف سے ہر قسم کی پریشانی دور فرما. اللہ ہماری اولادوں کی اصلاح فرما دے. اللہ ہماری اولادوں کی حفاظت فرما. اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے.
اللہ ہماری اولادوں کو نمازی بنا دے، اللہ دین پر چلنے والا بنا دے، اللہ ان کو ایمان والی زندگی عطا فرما دے، اللہ ان کو ایمان والی زندگی عطا فرما دے، اللہ ہماری اولادوں پر اپنا رحم فرما دے، اللہ جن بچے بچیوں کے رشتوں کی پریشانیاں ہیں اللہ تو عزت آبرو کے ساتھ بہترین رشتوں کو بندوبست فرما دے، اللہ جن بچے بچیوں کی صحت کی پریشانیاں وہ بھی دور فرما دے، جن کی تعلیم کی پریشانیاں وہ بھی دور فرما دے، اللہ جن کے کاروبار کی پریشانیاں وہ بھی دور فرما دے، اللہ عزت آبرو والا کاروبار عطا فرما دے، اللہ بہترین حلال روزی عطا فرما دے، اللہ بہترین حلال روزی وافر عطا فرما دے، اللہ جن کے کاروبار کے مسائل ہیں وہ بھی حل فرما دے، اللہ جن کے گھر بار کے مسائل ہیں وہ بھی حل فرما دے، اللہ تمام پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور فرما، اللہ دکھیوں کے دکھ دور فرما، اللہ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما دے، اللہ تمام مقروضوں کو قرض سے نجات عطا فرما دے، اللہ خزانہ غیب سے قرض کی ادائیگی کا جلد بندوبست فرما دے، اللہ مشکوک روزی اور رزق حرام سے بچا لے، اللہ مشکوک روزی اور رزق حرام سے بچا لے، اللہ مشکوک روزی اور رزق حرام سے بچا لے، اللہ رزق حلال وافر عطا فرما، اللہ رزق حلال وافر عطا فرما، اللہ رزق حلال وافر عطا فرما، اللہ دنیا آخرت کی ہر طرح کی محتاجیاں دور فرما دے، اللہ دنیا آخرت کی ہر طرح کی خوشحالیاں عطا فرما، اللہ دنیا آخرت کی ہر طرح کی رسوائیوں سے بچا لے، اللہ دنیا آخرت کی ہر طرح کی عزتیں عطا فرما، اللہ پوری دنیا میں مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، اللہ ہمارے غزہ کے بہن بھائی بڑی مصیبت میں ہیں، اللہ تو ان کی مدد فرما، اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، اللہ فلسطین اور غزہ کے مجاہدین کی مدد فرما، اللہ کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما، اللہ ہمیں بھی ان کی مدد کی توفیق عطا فرما، اللہ تمام بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما، اللہ اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، اللہ جو چھپے ہوئے دشمن ہیں ان کو بھی نیست و نابود فرما، اللہ جو واضح سامنے آنے والے دشمن ہیں اللہ ان کو بھی نیست و نابود فرما، اللہ اسلام اور مسلمانوں کے تمام دشمنوں کو نیست و نابود فرما، اللہ بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما، اللہ بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما، اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اللہ ہمیں دینی حمیت اور ملی غیرت رکھنے والے حکمران عطا فرما، اللہ دینی حمیت اور ملی غیرت رکھنے والے حکمران عطا فرما، اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، اللہ بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما، اللہ ان کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرما، اللہ ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرما دے، اللہ ہم سب کو ایک ملت بننے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہماری دنیا بھی بہترین کر دے، اللہ ہماری آخرت بھی بہترین کر دے، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس کے اندر اکٹھا فرما دے، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس کے اندر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نصیب فرما دے، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين، آمين.